السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، زندگی خوشیوں سے گزر رہی تھی، اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی، پھر عجیب و غریب واقعہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا کہ جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو 6 مہینے ایسے گزرے کہ آپ کو جو خواب آتا تھا رات میں وہ دن میں پورا ہو جاتا تھا۔ ان کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں، یعنی سچے خواب۔ پورے مہینے آپ خواب دیکھتے اور وہ پورے سچے ہو جاتے تھے۔ انہی خوابوں کے ذریعے اور انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جان گیا، پہچان گیا کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، آپ متبرک اور مقدس اور ایک پاکیزہ ہستی ہے، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے خاوندوں کی خوبیوں کو دیکھ کر، ان کی خوبیوں کو پہچان کر، اور ان کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی خوبیاں ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر ان کی عظمت کی معترف ہوتی تھی۔ آج جب کہ ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، آج کل کی بیویوں کی بات کرتے ہیں، تو آج کل کی بیویوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی خاوندوں کے اندر کوئی خوبی دیکھتی بھی ہے تو ان کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ وہ بیوی تھی کہ جو خوبی ابھی تک ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی، صرف وہ پوشیدہ تھی، یعنی چھپی ہوئی تھی۔ ابھی تک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میں وہ خوبی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس خوبی کے ظاہر ہونے سے پہلے اس نیک خاتون نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو مان لیا اور ان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا۔ تو یہ تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی اور سمجھداری جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی، کہ کس طریقے سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو پہچانا۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زخموں پر مرہم رکھنے والی تھی، آپ کو سکون دینے والی تھی اور آپ کو حوصلہ دینے والی تھی، تو وہ کوئی نہیں تھی، وہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کے زخموں پر مرہم رکھا اور آپ کو سکون والی باتیں بتائی، آپ کے دل کو تسلی دی اور آپ کو ایک حوصلہ دیا۔ تو میرے عزیز ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، ایک دوسرے کا ہم احترام نہیں کرتے، پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو گھر ہوتے ہیں وہ جہنم کا گڈھا بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش یہ کروں گا اس وقت کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو پہچان کر اور اس کے مقام کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزاریں، اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیں۔ یقین مانیے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ ان کو ایک حج مقبول کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ دیکھا، گھر بیٹھے بٹھائے صرف ایک نظر محبت سے دیکھی تو کیا ملا؟ حج مقبول کا ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا۔ تو میرے عزیزوں، جو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، ازدواجی زندگی، خوبصورت زندگی، اور نکاح ہمارے نبی کی سنت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں برکت ہو جائے اور ہماری ازدواجی زندگی میں برکت ہو جائے تو ہمیں پھر ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنی چاہیے۔ جب ہم ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں گے، یقین مانیے پھر ہمارے گھر جنت کی کیاری بن جائے گے، پھر ہمارے گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گے، پھر ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، پھر ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، اور جب ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین زندگی عطا ہوگی۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگی دنیا کے اندر بھی اچھی بنے گی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔